السلام علیکم۔ آج کی جدید دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو جو جی پی ایس کی محتاج نہ ہو، جیسے گوگل میپ۔ یہ وہ سسٹم ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور وقت کیا ہے۔ پھر اس انفارمیشن کو لے کر دنیا میں کئی طرح کے کام ہوتے ہیں، لاکھوں گاڑیاں چلتی ہیں، ایئر ٹریفک کنٹرول ہوتی ہے، دشمن کے ٹھکانوں پر میزائل بھی اسی ٹیکنالوجی سے داغے جاتے ہیں۔ اس پورے سسٹم کو لانچ کرنے اور روزانہ آپریٹ کرنے کے پیچھے امریکن ایئر فورس کا ہاتھ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم انہوں نے لانچ کیوں کیا اور سویلین یوز کے لیے فری میں کیوں مہیا کیا؟ تو چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور مزید ایسی معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ گلوبل پوزیشننگ سسٹم یا جی پی ایس، یہ ٹیکنالوجی کم از کم 2 درجن سیٹلائٹ سے چلتی ہے۔ یہ سیٹلائٹس زمین کی سطح سے 20,000 کلومیٹر دور ہیں، اسپیس میں ہر وقت آربٹ میں رہتے ہیں اور ریڈیو سگنلز کے ذریعے زمین کے کسی بھی حصے میں موجود ریسیور کو یہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں کہ آپ اس وقت کس پوزیشن پر موجود ہیں اور صحیح وقت کیا ہے۔ سن 1978 میں امریکہ نے یہ ٹیکنالوجی پہلی بار لانچ کی تھی، اس مقصد کے ساتھ کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی امریکن ملٹری کا سامان یا فوجی موجود ہیں ان کو ان کی صحیح لوکیشن بتائی جائے۔ دفاع کی دنیا میں یہ بہت بڑا قدم تھا۔ پھر 1983 میں رشیا نے ایک کورین پیسنجر جہاز کو مار گرایا۔ بعد میں تحقیقات میں پتہ چلا کہ اگر یہ جی پی ایس ٹیکنالوجی دنیا کو دستیاب ہوتی تو اس قسم کے حادثات سے بچا جا سکتا تھا۔ اسی سال امریکی صدر ریگن نے ایک قانون کے تحت اس ٹیکنالوجی کو باقی دنیا تک دستیاب کر دیا، لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ۔ پھر آگے چل کر سن 2000 میں بل کلنٹن نے ان پابندیوں کو ختم کر کے اس ٹیکنالوجی کو کمپنیز کے لیے مکمل فری کر دیا، جس کے تحت بہت سارے آئیڈیاز وجود میں آئے، جیسے گوگل میپ، اوبر یا باقی جو ٹیکنالوجیز ہیں جو مکمل لوکیشن بیسڈ ہیں، اس قانون کی وجہ سے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس پورے سسٹم کو لانچ کرنے کا جو خرچہ تھا وہ تقریباً 12 بلین امریکی ڈالر تھا، اور روزانہ کی بنیاد پر اس کو چلانے کا خرچہ تقریباً 2 ملین ڈالر کا ہے۔ یہ خرچہ امریکی حکومت برداشت کرتی ہے، جو کہ امریکن ٹیکس پیئر سے وصول کیا جاتا ہے۔ اس پورے سسٹم پر امریکہ کا اتنا کنٹرول دیکھ کر باقی دنیا کے ممالک نے بھی اس کمپٹیشن میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ مثلاً رشیا نے اپنی خود کی ہی ایک لوکیشن بیسڈ ٹیکنالوجی لانچ کی جس کا نام گلوناس ہے۔ چائنا کے سیٹلائٹ سسٹم کو بیدو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یورپ کے کچھ ممالک نے بھی مل کر اس دوڑ میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے اور اپنے سیٹلائٹس لانچ کیے ہیں، جنہیں گلیلیو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اب اس ریس میں جاپان اور انڈیا بھی شامل ہو چکے ہیں اپنے خود کے سیٹلائٹس لانچ کرنے کے لیے۔ اور آئیڈیا یہی ہے کہ بدلتی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی کا سہارا دن بدن زیادہ سے زیادہ لینا پڑ رہا ہے تمام ملکوں کو، وہاں آگے چل کر وہی ممالک کامیاب ہو سکتے ہیں یا اس دوڑ میں آگے نکل سکتے ہیں جن کا ٹیکنالوجی میں بہتر سے بہتر کنٹرول ہو۔ اور یہ ٹیکنالوجی صرف ٹریفک کنٹرول یا جنگی مقاصد کے لیے ہی ضروری نہیں، ایگریکلچر کی دنیا میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دنیا کے کئی ممالک جہاں ٹیکنالوجی کی مدد سے فارمنگ ہوتی ہے، اس ٹیکنالوجی کی مدد سے روبوٹس یا مشین کو اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ خود بخود جا کر بہت سارے کھیتوں میں پلانٹیشن کرتے ہیں یا روزانہ کی بنیاد پر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور اب تو مختلف جدید قسم کے سینسر اور ریسیورز کی مدد سے سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کو نہ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ گاڑی کو سڑک کی کس طرف ڈرائیو کرنا ہے اور کون سی لین میں آپ موجود ہیں۔ جی پی ایس یا لوکیشن بیسڈ ٹیکنالوجی کی عالمی دوڑ سے ایک بات تو طے ہے
کہ جو بھی ملک ٹائم اور لوکیشن کو جتنا صحیح سمجھے گا اور جتنا اچھے طریقے سے سمجھے گا اتنا ہی زیادہ ترقی کرے گا۔ امید کرتے ہیں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔